السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام منزل انیس کھوکھر ہے اور میں آپ کو HTML ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج کے بارے میں آگاہی دے رہا ہوں۔ اس سلسلے کی یہ نامہ سبق کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے 8 لیسن ہو چکے ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے ان کو دیکھ لیا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ سبق نمبر 9 کو شروع کریں، پچھلے سبق کا تھوڑا سا ریکیپ کر لیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے کامرس کے بارے میں پڑھا تھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کامرس کیوں ضروری ہوتے ہیں اور کس لیے استعمال کرتے ہیں اور کامرس کو کیسے لکھتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو نہیں دیکھا تو برائے مہربانی اس سے پہلے کہ آپ سبق نمبر 9 کو شروع کریں، آپ سبق نمبر 8 کو ایک دفعہ ضرور دیکھ لیں۔ آئیے اب آپ چلتے ہیں اور سبق نمبر 9 کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق نمبر 9 میں ہم ٹیکسٹ فارمیٹنگ کے بارے میں پڑھیں گے۔ ٹیکسٹ جو ہم لکھتے ہیں، کوئی بھی چیز ہم لکھتے ہیں اس کو ٹیکسٹ کہتے ہیں، اور فارمیٹنگ کا مطلب ہے اس کی لک کو، اور فارمیٹنگ کا مطلب ہے کہ اس کو جدید اور اس کا فارمیٹ یعنی کہ اس کی آؤٹ لک اور لک کو بہتر بنانے کے عمل کو فارمیٹنگ کہتے ہیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ہم اس لیسن میں کیا کچھ کریں گے۔ اس لیسن میں ہم دیکھیں گے کہ ٹیکسٹ کو بولڈ کیسے کرنا ہے، ٹیکسٹ کو سٹرانگ کیسے کرنا ہے، یعنی ایمفسائزڈ کیسے کرنا ہے، ایٹالک ٹیکسٹ کس طرح لکھا جاتا ہے، اس کے علاوہ سب سکرپٹ ٹیکسٹ کیا ہوتا ہے، سپر سکرپٹ ٹیکسٹ کیا ہوتا ہے، مارکڈ ٹیکسٹ کیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد سمال ٹیکسٹ سے کیا مراد ہے، اور انسرٹڈ ٹیکسٹ سے کیسے لکھا جاتا ہے۔ ٹیکسٹ کے نیچے ایک لائن لگا دی جاتی ہے جس کو انڈر لائن کہتے ہیں، یہ کس طرح ہوگا۔ ڈیلیٹ ٹیکسٹ کس طرح، ڈیلیٹڈ ٹیکسٹ سے ڈیلیٹ ٹیکسٹ کیا ہوتا ہے۔ ڈیلیٹ ٹیکسٹ سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ بیک اسپیس سے بائیں ٹیکسٹ کو ڈیلیٹ کر دیں، اس طرح کا نہیں ہے۔ ڈیلیٹ کا ٹیکسٹ HTML میں کیا مراد ہے، تو ان سب کے بارے میں اب ہم جانیں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہاؤ ٹو بولڈ ٹیکسٹ، یعنی کہ ٹیکسٹ کو بولڈ کس طرح کرنا ہے۔ ہاؤ ٹو بولڈ ٹیکسٹ، ٹیکسٹ کو بولڈ کس طرح کرنا ہے۔ بولڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ قدرے موٹا کرنا۔ تو اس کے لیے آپ نے ٹیگ B کا استعمال کرنا ہے، یعنی کہ ایک اینگل بریکٹ کو اوپن کرنا ہے اور اس میں B لکھ دینا ہے، اور اینگل بریکٹ کو کلوز کر کے B، اور اس کے اندر جو ڈاٹڈ نظر آ رہے ہیں یہاں پر ہم اپنا ٹیکسٹ لکھیں گے۔ تو آئیے اب ہم اس کو سبلائم ٹیکسٹ میں لکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ سبلائم ٹیکسٹ کو اوپن کر لیں۔ تو سبلائم ٹیکسٹ کو اوپن کریں، یہ سبلائم ٹیکسٹ آپ کے سامنے آ گیا۔ یہاں پر میں ٹائٹل نہ بھی دوں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہاں پر آپ دینا ہے ٹیکسٹ فارمیٹنگ ان HTML، اور کنٹرول S دبا کر اس کو سیو لازمی کرنا ہے۔ اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پیراگراف کس طرح لکھنا ہے، تو پیراگراف لکھنے کے لیے ہم P کا ٹیگ استعمال کرتے ہیں۔ تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ بولڈ کس طرح لکھنا ہے، یعنی کہ ٹیکسٹ کو ذرا موٹا کر کے لکھنا ہے۔ جیسے ہم جیسے ہم کوئی مضمون وغیرہ لکھ رہے ہیں تو اس کی ہیڈنگ دیتے ہیں، تو اس کے اوپر ایک بولڈ سارا ٹیکسٹ لکھ دیتے ہیں، بولڈ کر کے موٹا کر کے، اس کو بولڈ کرنا کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ نے B لکھنا ہے، پھر اینگل بریکٹ کلوز کرنا ہے، اسپیس دینی ہے، اور یہاں پر آپ نے لکھ دینا ہے I live in سیاریو ڈی سرگودا، میں سرگودا میں رہتا ہوں۔ اب آپ نے اس کو لکھ دیا ہے تو آپ نے کنٹرول S دبا کے اس کو سیو کر لینا ہے، کنٹرول S پریس کر کے سیو کر دینا ہے۔ اب آپ اس کو سیو کریں گے تو اور اس کو براؤزر میں اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے یہ لکھا ہوا آ گیا ہے I live in سرگودا۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ موٹا کر کے لکھا ہوا ہے، اسی کو بولڈ کرنا کہتے ہیں۔ تو اب آتے ہیں دوسرے، اب ہم اپنا نام سبق کو آگے پڑھاتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ ہاؤ ٹو سٹرانگ ٹیکسٹ۔ تو سٹرانگ یعنی کہ لفظ کو زور دینے پر، یعنی کہ کوئی اہم ٹیکسٹ ہو تو اس کو کیسے لکھا جاتا ہے، یعنی کہ لفظ پر
زور دینا یعنی کہ اس کو ہائی لائٹ کرنا. جیسے اب ہم سٹرانگ یعنی کہ اس کو ہائی لائٹ کرنا یعنی کہ بہت زیادہ اس پر زور دینا. تو اس کے لیے آپ نے جو ٹیگ استعمال کرنا ہے اس کو کہتے ہیں اس کے لیے آپ نے لکھنا ہے STRONG اور ڈاٹی لائن میں اپنا ٹیکسٹ لکھنا ہے. اس کو کہتے ہیں سٹرانگ ٹیکسٹ. آئیے سب لائن ٹیکسٹ میں جاتے ہیں اور یہاں پر اس کو لکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پر میں اب ایک اور پیراگراف لے رہا ہوں کیونکہ آپ نے یہ سب جو ٹیکسٹ فارمیٹنگ ہے یہ پیراگراف میں ہی لکھنے ہوتے ہیں یا پھر ہیڈنگ میں لکھنا ہوتا ہے. تو ہیڈنگ میں تو نہیں ہوتا, البتہ دوسرے ٹیگز میں استعمال ہوگا. اس لیے میں اب ہر جو اس طرح کا ٹیکسٹ فارمیٹنگ کا ایلیمنٹ ہے ٹیگ ہے اس کو میں پیراگراف کے ایلیمنٹ میں لکھنے کی کوشش کروں گا. تو یہاں پر اب میں نے سٹرانگ لکھا ہے تو یہاں پر اب میں لکھوں گا کہ IMSTRONG سٹرانگ ٹیکسٹ. ٹھیک ہوگی ہے IM سٹرانگ ٹیکسٹ. اور اب اس کو آپ نے کنٹرول S دبانا ہے اور اس کو سیو کر لینا ہے. رائٹ کلک کیا اور اوپن ان براؤزر کر دیا. اب یہ دیکھیں لکھا ہوا آ گیا ہے IM سٹرانگ ٹیکسٹ. اب آپ نے غور کیا ہوگا تو یہ جو نیچے ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے جو اوپر لکھا ہوا ہے یہ دونوں ایک ہی طرح کے لگ رہے ہیں. تو ان میں فرق کیا ہے؟ تو فرق یہ ہے کہ جب ہم الرٹس بناتے ہیں, الرٹس یعنی کہ وارننگ دینے کے لیے یا تنبیہ کرنے کے لیے, جب ہم اپنا ویب پیج بنائیں گے اس میں یوزر کو تنبیہ کریں گے کہ آپ نے اپنا اگر فارم فل کرنا ہے تو اس میں آپ نے کیپیٹل لفظ لکھنا ہے تو اس کو ہم سٹرانگ لکھیں گے, بولڈ نہیں لکھیں گے. بولڈ اگر لکھنا ہے تو اس کے لیے ہم یعنی کہ کچھ اپنی ہیڈنگز جو ہوتی ہیں یا کوئی اہم جو لفظ ہوتا ہے یا کوئی خاص لفظ جو 2-3 دفعہ آ رہا ہو یا کوئی ایبریویشن ہو یا اس طرح کا کوئی لفظ ہو اس کو ہم بولڈ لکھتے ہیں. اگر الرٹ وغیرہ ہو یا بہت ہی اہم خبر ہو تو اس کو ہم سٹرانگ ٹیکسٹ میں لکھیں گے. یہ اس کا فرق ہے, یہ اس کا فرق ہے. بولڈ اور ٹیکسٹ میں بھی کیا فرق ہے؟ تو بولڈ اور سٹرانگ میں یہی فرق ہے. اب آتے ہیں اپنا ٹیکسٹ فارمیٹنگ کا اور ایلیمنٹ لکھتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ آگے والا ایلیمنٹ کون سا ہے. یہ آگے والا ایلیمنٹ ہے ایمفسائز ٹیکسٹ یعنی کہ ٹیکسٹ پر زور دینا. زور دینے کا مطلب ہے یعنی کہ اس کو بہت زیادہ اہمیت کا حامل بنانا. اس کے لیے آپ نے EM کا ٹیگ استعمال کرنا ہے, EM لکھنا ہے ٹیگ میں, اور جو ڈاٹیڈ لائنیں نظر آ رہی ہیں اس میں آپ نے اپنا ٹیکسٹ یا ورڈز وغیرہ لکھنے. تو آئیے اب ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں. سب لائن ٹیکسٹ میں گئے اور یہاں پر ہم اپنا پی ٹیگ کلوز کر دیتے ہیں کیونکہ یہ اب ہم کوئی خاص ویب پیج نہیں بنا رہے, ایک ایک کر کے ایلیمنٹ کی پریکٹس کر رہے ہیں. تو اس کے لیے اگر یہ کیونکہ پی کا ٹیگ بند نہیں ہوتا پھر بھی یہ کام کر رہا تھا. اب اگر اس کے نیچے کوئی ٹیگ ہوتا تو وہ پھر پی کے اندر ہی آ جاتا اور پھر کوڈ خراب ہو جاتا. اس لیے ٹیگ کو جب اوپن کرنا ہے پیئر ٹیگ کو تو اس کو کلوز بھی کرنا ہے. اب میں ایک اور پیراگراف بناتا ہوں اور اس میں اب میں نے ایمفسائز کے بارے میں لکھنا ہے. تو اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا EM کا ٹیگ استعمال کرنا ہے اور اس میں لکھنا ہے کہ IM emphasized text یعنی کہ میں emphasize کے ٹیکسٹ کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو اس کے لیے اب میں نے یہ لکھ دیا ہے اور اب میں نے اس کو سیو بھی کر دیا ہے. اب سیو کرنے کے بعد میں نے رائٹ کلک کیا اور اوپن ان براؤزر کیا تو یہ دیکھیں آپ IM emphasized text. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکسٹ جو ہے وہ دائیں طرف جو ہے نا تھوڑا سا جھکا ہوا ہے اور اس کا جو ٹیکسٹ جو فانٹ سٹائل ہے نا, فانٹ فیملی, وہ بھی چینج ہے, تھوڑا سا بریک ہے اور تھوڑا سا دائیں طرف جھکا ہوا ہے. اس کو کہتے ہیں ایمفسائز ٹیکسٹ. اب آئیے اب آگے چلتے ہیں اور نیکسٹ ایلیمنٹ دیکھتے ہیں جو ٹیکسٹ فارمیٹنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کو بولتے ہیں ایٹیلک. ایٹیلک جو ہوتا ہے یہ تھوڑا سا قدرے ٹیڑھا ہوتا ہے. ٹیڑھا ٹیکسٹ لکھنے کو ایٹیلک کہتے ہیں. یہ ایک کوئی خاص اہمیت کا حامل یعنی کہ کسی ورڈ کو بہت زیادہ اہمیت دینی ہو نا اس کے لیے ہم ایٹیلک استعمال کر لیتے ہیں. یا جرنل کوئی ٹرم وغیرہ استعمال ہو رہی ہو, کوئی سائنس کی ہو, کوئی میتھ کی ٹرم ہو, کوئی سائنس کی, تو اس کو ہم ایٹیلک لکھتے ہیں. اور اگر کسی لفظ پر بہت زیادہ زور دینا ہو, مثلا ہم اگر کوئی فارم فل کروا رہے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ نے اس کو جو ہے نا اپنا جو نام وغیرہ اس کو کیپیٹل میں لکھنا ہے تو اس کے لیے بھی ہم ایمفسائز یا سٹرانگ کو استعمال کرتے ہیں. اور ایٹیلک کو جو ہے وہ ٹرم کے لیے استعمال کرتے ہیں. مثلا اگر کوئی ٹرم آ گئی ہے, مثلا
HTML ہم لکھ رہے ہیں, اپنا کوئی مضمون لکھ رہے ہیں HTML پہ, تو ہم HTML کو اگر اس مضمون میں لکھیں گے تو ہم اس کو تھوڑا سا ٹیڑھا کر سکتے ہیں تاکہ جو اس کی لک ہے وہ خوبصورت دکھائی دے. تو اس کے لیے جو ہے اٹیلک کے لیے آپ نے آئی ٹیگ استعمال کرنا ہے, یعنی کہ اینگل بریکٹ شروع کر کے اس میں آئی لکھ دینا, تو یہ لفظ کو اٹیلک کر دے گا. تو آئیے اب ہم چلتے ہیں سبلائن ٹیکسٹ پر اور اس میں اٹیلک کو لکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ میں نے پی کا ایک اور پیراگراف بنا دیا ہے اور یہاں پر اب میں لکھوں گا جی آئی ایم ایٹیلک. میں نے یہاں پہ لکھ دیا کہ میں ایٹیلک ہوں. اب یہاں پر میں نے کنٹرول ایس سے با کر سیو کر دیا, اوپر ان کر دیا. اب آپ دیکھیں آئی ایم ایٹیلک لکھا ہوا آ گیا ہے. تو اب آپ نے یہاں پر دیکھ لیا ہے کہ یہاں پر ایٹیلک لکھا ہوا آ گیا. اب ایٹیلک اور ایمفسائز جو ٹیکسٹ ہے وہ دونوں ایک جیسی ہیں. اب ان دونوں میں جو فرق ہے, اگر آپ نے کسی چیز پر زور دینا ہے, مثلا آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے نام کو کیپٹل میں لکھیں تو کوئی فارم فل کرتے وقت تو اس میں آپ نے ایمفسائز ٹیکسٹ کا استعمال کرنا ہے. اور اگر آپ کوئی ٹرم وغیرہ استعمال کر رہے ہیں, جیسے کوئی میتھ کی ٹرم ہو, اس کو بار بار ایک مضمون میں لکھ رہے ہیں, تو اس کے لیے آپ اس کو ایٹیلک کر دیں. یہ جو ٹیکسٹ کی فارمیٹنگ ہے اس کو خوبصورت بنائے گا. اب آئیے اب ہم چلتے ہیں جی اپنے نیکسٹ ایلیمنٹ کی طرف کہ وہ کون سا ہے. تو نیکسٹ ایلیمنٹ جو ہے وہ ہے سبسکرپٹ. سبسکرپٹ کا جو یہ استعمال ہے یہ زیادہ تر سائنس کے فارمولوں میں استعمال ہوتا ہے, میتھ میں استعمال ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ بھی سائنس میں زیادہ تر استعمال ہوتا ہے. تو جب آپ کوئی سائنس کی ویب سائٹ بنا رہے ہیں تو وہاں پر آپ نیٹلی وہاں پر ایک فارمولہ لکھیں گے, تو وہاں پر آپ نے فارمولہ لکھنا ہے تو اسی فارمیٹ میں لکھنا ہے جو کہ جس میں وہ اصولی طور پر لکھا جاتا ہے. تو اس کے لیے آپ نے سبسکرپٹ کا استعمال کرنا ہے. سبسکرپٹ جو ہوتا ہے یہ بیس میں جو ہوتا ہے نا, اس کے نیچے ایک نمبر سا چھوٹا سا نمبر یا کوئی ٹیکسٹ آ جاتا ہے, اس کو ہم سبسکرپٹ کہتے ہیں. تو اب آپ اس کی مزید وضاحت میں جو ہے نا اس کو میں سب لائن ٹیکسٹ میں کوڈ لکھتے وقت کروں گا تاکہ آپ کا کنسیپٹ صحیح ہو جائے. تو اس کے لیے آپ نے سب ٹیگ استعمال کرنا ہے, SUB سب ٹیکسٹ کا استعمال کرنا ہے. آئیے اب سب لائن ٹیکسٹ پر چلتے ہیں اور اس کو لکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کے لیے میں ایک ہیڈنگ دیتا ہوں پہلے H1 سب سکرپٹ ٹیکسٹ یہ لکھ دیا. اب میں نے پیراگراف لکھا. پیراگراف میں اب میں نے لکھنا ہے جی پانی کا فارمولہ. پانی کا فارمولہ ہوتا ہے جی H2O. یہاں پہ لکھ دیتے ہیں جی ہیڈنگ میں بھی H2O فارمولہ, یہ پانی کا فارمولہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے اب میں یہاں پہ H2 کو آپ دیکھتے ہیں کہ H کے نیچے آتا ہے, تو اس کے لیے آپ نے لکھنا ہے سب اور اس کے اندر لکھنا ہے 2, پھر سب کو کلوز کر دینا ہے. اس کے بعد آپ نے H2 اور پھر اس کے بعد آپ نے O لکھ دینا. اب یہ پانی کا فارمولہ بن گیا. تو اب میں آپ کو اس کو کنٹرول ایس پریس کیا اور اب اس کو اوپن ان براؤزر کا دیا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر جو سب سکرپٹ ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے اس میں پانی کا جو فارمولہ ہے وہ H2O لکھا ہوا ہے, اور نیچے دیکھیں دونوں میں کافی فرق ہے. اوپر جو ہے وہ H2 کے ساتھ جو ہو رہا ہے, اور جو ادھر نیچے لکھا ہوا ہے سب سکرپٹ کا ٹیگ جو ہم نے سب کا ٹیگ استعمال کیا ہے اس میں H2 کا فارمولہ اس کے نیچے لکھا ہوا. اب میں اس کو تھوڑا سا نا زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں. کنٹرول اور پلس کا سائن کو آپ نے پریس کرنا ہے تو یہ زوم ہو جائے گا. اب یہ دیکھیں یہ زوم ہو گیا ہے, اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سکرین پر کہ H جو ہے وہ H کی جو لائن ہے اس کے نیچے لکھا ہوا ہے, تو اس کو سب سکرپٹ ٹیکسٹ کہتے ہیں. اب میں کنٹرول پریس کر کے پریس کر رہا ہوں تاکہ براؤزر جو ہے وہ اپنی نارمل حالت میں آ جائے. اب آپ چلتے ہیں کہ نیکسٹ سکرپٹ کو دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ کون سا ایلیمنٹ ہے جو ٹیکسٹ فارمیٹنگ میں استعمال ہوتا ہے. اس کے لیے جی سپر سکرپٹ آپ نے عموماً میتھ کے کویسچن سالو کیے ہوں گے سوال, تو اس میں آپ کو الجبرا بھی آپ نے کیا ہوگا. تو الجبرا میں اکثر جو ٹرمز وغیرہ استعمال ہوتی ہیں ایکس ریز پاور 3, ایکس کی پاور 3, ایکس ریز پاور 4,
ایس کی پاور 4 اس طرح کے. تو اس طرح کے جو لکھنا ہوتا ہے نا ایچ ٹی ایم ایل میں, اس کو ہم سپر سکرپٹ کہتے ہیں. اس کے لیے آپ نے ایس یو پی لکھنا ہوتا ہے, اور اس میں اس کے بعد جو جس کے اوپر یعنی کہ پاور لگانی ہے تو اس کے لیے آپ نے اس کی ویلیو اس ٹیگ کے اندر لکھنی ہوتی ہے. آئیے اب سب لائن ٹیکسٹ پر چلتے ہیں اور اس کو مزید کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اب یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں جی پی پیراگراف. اب میں وہاں پہ وہ نہیں لگا رہا ایکس, اور یہاں پہ میں نے کہا تھا سپر سکرپٹ. تو اس کے لیے ایکس کی پاور اگر میں نے 2 لینی ہے تو ایکس کی پاور 2 آ گئی, اور یہاں پہ سپر سکرپٹ کلوز ہو گیا, اور یہاں پر پیراگراف بھی کلوز ہو گیا. اب اس کو میں کنٹرول ایس دبا کے سیو کر دیا. اس کو سیو کر دیا تو اوپن ان براؤزر. اوپن براؤزر میں آپ دیکھیں ایچ کی پاور 2 آ گئی. آپ اس طرح جو بھی ٹیکسٹ اوپر پاور میں لانا چاہتے ہیں اس کو سپر میں لکھیں گے, اور اگر نیچے لانا چاہتے ہیں بیس میں جیسے H2O لکھا ہوا ہے تو اس کے لیے آپ نے سب ٹیکسٹ استعمال کرنا ہے. ان دونوں میں اکثر اسٹوڈنٹ کنفیوز ہو جاتے ہیں, اس لیے اس کنسیپٹ کو آپ نے اچھی طرح ذہن نشین کر لینا ہے. یہ اکثر بیشتر ویب سائٹ بناتے وقت استعمال ہوتا ہے, پھر انسان کو یہاں پر دقت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. تو آپ نے اس کو زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنی ہے تاکہ آپ کو ازبر ہو سکے. تو اب آئیے اب مزید اس کا دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ جو ایلیمنٹ ہے وہ ہے مارکڈ ٹیکسٹ. اب آپ اکثر لوگ جب آپ کوئی مضمون پڑھ رہے ہوتے ہیں اخبارات میں, کوئی اہم یا کوئی امپورٹنٹ ٹاپک ہوتا ہے تو اس کو آپ مارک کر دیتے ہیں. مارک آج کل ہائی لائٹر آ گئے ہیں مختلف کلرز کے, تو پہلے زمانے میں تو مارکر ہوا کرتی تھی, مارکر کے ذریعے سے انڈر لائن کر دیا جاتا تھا, یہ اوپر نشان لگا دیا جاتا تھا, جس کو مارکڈ کہتے ہیں. مارک ٹیکسٹ یعنی کہ اس کو مارک کر دیا. تو اس کے لیے آپ نے MARK کا ٹیگ استعمال کرنا ہے. MARK کا ٹیگ کے اندر جو ڈاٹے نظر آ رہے ہیں اس میں آپ نے مارک ٹیکسٹ کو لکھنا ہے. تو آئیے اب ہم اس کو سب لائن ٹیکسٹ میں لکھنے کی کوشش کرتے ہیں. سب لائن ٹیکسٹ میں لکھنے کے لیے ایک پیراگراف بنایا, اور یہاں پہ ہم نے مارک کا ٹیگ لکھا, اور یہاں پر میں لکھ دوں گا آئی ایم مارکڈ ٹیکسٹ فل سٹاپ. مارک ٹیکسٹ ہو گیا, اور یہاں پر آ کر آپ نے پی کو کلوز کر دیا. اب اس کے بعد اس کو اوپن کرتے ہیں. رائٹ کلک کیا, پراپرٹی آئی, پراپرٹی میں اوپن ان براؤزر کیا. یہ دیکھیں آپ کے پاس یلو رنگ کا آئی ایم مارک ٹیکسٹ آ گیا ہے, یعنی کہ یہ مارکڈ ہو گیا ہے, یعنی کہ یہ امپورٹنٹ ٹیکسٹ ہے. تو اس کے اوپر یلو رنگ کی پٹی سی آ گئی ہے, اس کو مارک ٹیکسٹ کہتے ہیں. اب آئیے اب چلتے ہیں مزید دوسرا ایلیمنٹ دیکھتے ہیں کون سا ہے. اس کے لیے جی سمال ٹیکسٹ. عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سمال ٹیکسٹ ہوتا ہے نا, یہ جو ٹریڈ مارکس ہوتے ہیں نا, ٹریڈ مارکس, تو ان کے اوپر ایک چھوٹا سا ٹریڈ TM لکھا ہوتا ہے, اس کو چھوٹا سا بڑا سا حروف لکھا ہوتا ہے, پھر نیچے ایک حروف لکھا ہوا ہوتا ہے, اس میں ہوتا ہے چھوٹا سا ٹیکسٹ ہوتا ہے. تو اس کے لیے اگر ہم نے سمال ٹیکسٹ, تو اس کے لیے ہم سمال ٹیکسٹ استعمال کرتے ہیں. سمال ٹیکسٹ کو کیسے لکھنا ہوتا ہے, تو اس کے لیے جو ٹیگ استعمال ہوتا ہے وہ سمال کا ہوتا ہے, یعنی کہ SMALL سمال لکھ کر اور اس کو آگے کر دیتے ہیں, پھر اسی ٹیگ میں بند کر دیتے ہیں. اس کو سمال ٹیکسٹ کہتے ہیں, یعنی کہ جو بھی ٹیکسٹ لکھیں گے وہ چھوٹا قدر چھوٹا لکھا ہوا نظر آئے گا. آئیے اب چلتے ہیں اور سب لائن ٹیکسٹ میں لکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کنسیپٹ کو مزید سمجھتے ہیں. میں نے یہ پیراگراف بنایا, اور یہاں پہ ایک اور SMALL سمال ٹیکسٹ, یہ سمال ٹیکسٹ کو کلوز کر لیا. پی کو بھی کلوز کر لیتے ہیں کیونکہ یہ غلطیاں اکثر بہتر ہو جاتی ہیں, اس لیے جو بھی ٹیگ کھولیں اس کو فوری طور پر بند کریں, اور بعد میں اس میں جو بھی لکھنا ہو, فارمیٹنگ کرنی ہو تو وہ لکھنا چاہیے. یہاں پہ اب میں لکھ دیتا ہوں آئی لیو ان پاکستان, میں پاکستان میں رہتا ہوں. یہ کنٹرول ہے, سیو ہو گیا, اوپن ان براؤزر. یہ دیکھیں آئی لیو ان پاکستان. اوپر والا ٹیکسٹ دیکھیں اور یہ ٹیکسٹ دیکھیں, اس سے یہ قدرے چھوٹا ہو گیا ہے. بعض دفعہ ہم ہائی الرٹس دے رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی ہم لکھ دیتے ہیں, مثلا اپڈیٹس دے رہے ہوتے ہیں کہ اتنے منٹس ہو گئے ہیں, تو اس کے لیے بھی ہم سمال ٹیکسٹ کرتے ہیں. جب آگے ہم مزید ویب سائٹس وغیرہ بنائیں گے نا, اس کا کنسیپٹ وہاں پر اور زیادہ کلیئر کریں گے. یہاں پر آپ بات صرف اس کو یاد رکھنا ہے کہ سمال ٹیکسٹ, چھوٹا ٹیکسٹ لکھنے کے لیے سمال کا ٹیگ استعمال ہوگا. اب آئیے آگے والا
ایلیمنٹ دیکھتے ہیں وہ کون سا ہے. آگے والا ایلیمنٹ ہے انسرٹ ٹیکسٹ. انسرٹ ٹیکسٹ جو ہوتا ہے اس کے نیچے یہ جب لکھتے ہیں تو اس کے انڈر لائن لگ جاتی ہے, یعنی کہ انسرٹ ہو گیا ہے, یعنی کہ انسرٹ ہو گیا. اس کے لیے آپ نے انسرٹ کا لفظ نہیں لکھنا جیسا کہ پیچھے لکھتے آ رہے ہیں. اس کے لیے آپ نے آئی این ایس کا استعمال کرنا ہے. آئی این ایس اسٹینڈ فار انسرٹ. تو آئیے اس کو سب لائن ٹیکسٹ میں لکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کس طرح سے لکھا جاتا ہے اور اس کا کیسے لک نظر آتا ہے. تو میں نے ایک اور پیراگراف بنایا اور یہاں پہ میں نے آئی این ایس اور یہ ٹیگ بند ہو گیا. اینڈ کا کی بورڈ سے بٹن کو پریس کیا تو یہ کرسر اینڈ پر آ گیا, اور اب یہاں پر اینگل بریکٹ اسٹارٹ اور پھر یہ فارورڈ سلیش, تو یہ ٹیگ خود بخود بند ہو گیا. اب میں نے کیونکہ انسرٹ میں لکھنا ہے تو میں نے انسرٹ پر کرسر کو لایا ہوں. تو یہاں پر اب میں لکھ دیتا ہوں انسرٹڈ ٹیکسٹ ان ایچ ٹی ایم ایل. اس کو کنٹرول ایس سیو کر لیں اور سیو کرنے کے بعد اوپن ان براؤزر کریں. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو انسرٹڈ ٹیکسٹ ان ایچ ٹی ایم میں لکھا ہے اس کے نیچے انڈر لائن آ گئی ہے. یہ بھی اس کے نیچے انڈر لائن آ گئی. اب آگے جاتے ہیں اور کوئی ایلیمنٹ دیکھتے ہیں. اس کے بعد کون سا ایلیمنٹ آ رہا ہے؟ اس کے بعد ایلیمنٹ آ رہا ہے انڈر لائن. انڈر لائن ٹیکسٹ, یعنی کہ انڈر لائن کس طرح لکھنی ہے؟ انڈر لائن کا انڈر لائن ہوتی ہے کہ اگر آپ نے ایک ٹیکسٹ لکھا ہے تو اس کے نیچے ایک انڈر لائن لگا دیں. یہ ہائی لائٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے. عموماً طور پر جب ہم لیٹر وغیرہ لکھتے ہیں تو اس کو سبجیکٹ لکھتے ہیں, تو سبجیکٹ کے لیے اس میں جو اہم بات سبجیکٹ کا عنوان ہوتا ہے, ٹائٹل ہوتا ہے, اس کو انڈر لائن کر دیتے ہیں. اور پھر جب لیٹر باڈی آتی ہے اس میں جو اہم باتیں ہوتی ہیں, مثلا ٹائم ہوتا ہے, مثلا انٹرویو کا لیٹر ہے, اگر کال لیٹر ہے انٹرویو کے لیے تو اس میں انٹرویو کی ڈیٹ ہوگی, ڈیز ہوگا, اس کو ہم انڈر لائن کر دیں گے کہ یہ امپورٹنٹ ہے, اس کو آپ نے لازمی پہلی نظر اسی پر جائے. تاکہ انڈر لائن کا مقصد یہی ہوتا ہے, ہائی لائٹ کرنا, انڈر لائن کرنا, یعنی کہ ہائی لائٹ کر دینا کہ جو یوزر ہے یا کینڈیڈیٹس ہے جو بھی ہے تو وہ جب دیکھے تو اس کو پتہ چلے کہ آپ نے اس چیز کو بہت زیادہ اہمیت دینی ہے. تو اس کو انڈر لائن کہتے ہیں. تو اس کے لیے ایچ ٹی ایم ایل میں یو لکھتے ہیں, انڈر لائن نہیں لکھ دینا جیسے پیچھے لکھتے آ رہے ہیں. سمال کے لیے ہم نے لکھا, سٹرانگ لکھا, تو اس کے اسی طرح اس کے لیے آپ نے یو استعمال کرنا ہے, پورا ورڈ نہیں لکھنا. تو یو لکھنا ہے. تو اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ انڈر لائن کس طرح دکھائی دیتا ہے. تو یہ سب لائن ٹیکسٹ آپ کے سامنے اوپن ہو گیا ہے. تو یہاں پہ میں نے پھر ایک اور پیراگراف بنایا اور یہاں پر میں نے کیا لکھنا ہے, یو کے بعد ٹیگ کو بند کیا اور پیراگراف کو بھی بند کیا کیونکہ میں نے انڈر لائن لگانی ہے. تو یہاں پہ اب میں لکھ دیتا ہوں پاکستان. تو اب میں ایک مزید یہاں پہ اب میں لکھ رہا ہوں مائی کنٹری نیم از پاکستان, مائی COUNTRY کنٹری نیم از پاکستان. اب میں نے یہاں پر پاکستان لکھا اور یہاں پر میں نے فل سٹاپ لگا دیا. اب آپ دیکھ دیں کہ میں نے پیراگراف کو بھی استعمال کر لیا ہے اور یو کے ٹیگ کو بھی, یعنی کہ انڈر لائن ٹیگ کو بھی استعمال کیا ہے. اب جو انڈر لائن ہونی ہے وہ صرف پاکستان کے ورڈ کے نیچے ہوگی. باقی جو میں نے لکھا ہے مائی کنٹری نیم از, تو وہاں پر اور فل سٹاپ, یہاں پر جو ہے انڈر لائن نہیں ہوگی, صرف اور صرف پاکستان کے ورڈ کے نیچے وہ آئے گی انڈر لائن. تو اس کے لیے میں نے اس کو سیو بھی کر لیا. اب اس کو میں نے اوپن براؤزر کیا تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے لفظ کے صرف نیچے انڈر لائن. تو جس لفظ کے نیچے بھی آپ نے انڈر لائن لگانی ہے تو وہاں پر آپ نے اس کے لیے آپ نے لکھ لینا ہے, یو کا ٹیگ استعمال کرنا تاکہ انڈر لائن آ جائے. اب آئیے چلتے ہیں. اب اس کے بعد کون سا ایلیمنٹ آ رہا ہے جو ٹیکسٹ فارمیٹنگ میں ہمیں مددگار ثابت ہوگا. ہاؤ ٹو ڈیلیٹ ٹیکسٹ, یعنی کہ ڈیلیٹ ٹیکسٹ کرنا ہے. یہ عموماً طور پر کمرشل بزنس میں استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی بعض دفعہ زیادہ تر یہ عموماً بزنس کی ویب سائٹ میں استعمال ہوگا جہاں پر آپ نے پرائس لکھنی ہے آئٹمس کی, اور پھر کچھ عرصے بعد وہ جو پرائس ہے وہ بڑھ جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے, تو آپ اس کے اوپر ایک بار سی یعنی کہ لائن لگا دیتے ہیں جس کو ہم HTML کی دنیا میں اس کو ڈیلیٹ ٹیکسٹ کہتے ہیں. تو اس کے لیے آپ نے سمپل DEL لکھنا ہے
और del का टैग बनाना है और उसके अंदर लिख देना है टेक्स्ट, तो आपका डेल आर्ट लिखा हुआ आ जाएगा। तो अब इसके बाद आइए अब हम सलमान टेक्स्ट पर जाते हैं और इसकी मज़ीद वजाहत देखते हैं। पी और ओल्ड न्यू प्राइस, हाँ ओल्ड प्राइस, अच्छा यही, हाँ ओल्ड नहीं, यहाँ पर 25 और ये ओल्ड प्राइस 25 लिख देते हैं। ओल्ड प्राइस 25 रुपीज़। और अब मैंने क्या लिखना है, डेल न्यू प्राइस 10 रुपीज़। ओल्ड प्राइस 25 रुपीज़ और न्यू प्राइस जो भी था उसको आप लिख देंगे 35। न्यू प्राइस 25, तो जो ओल्ड है वो ओल्ड प्राइस 35। अब मैंने इसको क्रॉस लगा मीन के ये जो है ना ओल्ड प्राइस के सारे के ऊपर जो है ना एक लाइन लगी हुई आ जाएगी जिसको हम डिलीटेड टेक्स्ट कहते हैं। अब मैं इसको कंट्रोल एस और अब इसको ओपन ब्राउज़र करता हूँ तो ये अब स्क्रॉल बार आ गई है। ये देखें ओल्ड प्राइस जो है 35, अब न्यू प्राइस 25 हो गई है। तो आप जब कमर्शियल या बिजनेस की वेबसाइट बनाएंगे उसमें डेल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा, तो इसलिए इसको आपने जनरेशन करना है। अब आइए आगे नेक्स्ट चलते हैं, आगे कौन सा आ रहा है। तो आज का जो लेक्चर है यहाँ पर ख़त्म करते हैं। तो आपने इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जिसकी समझ ना आए बिला झिझक उसके लिए आपने सवाल करना है, पूछना है कि ये कैसे हुआ है और क्यों है। जो प्रोग्रामिंग है उसके लिए ज़रूरी है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी ज़्यादा समझ आ गई होगी और आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो पिछले सबक की वीडियोज़ हैं उनको ज़रूर देखें और उनको ज़हनशीन करें और कंसेप्ट क्लियर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं ताकि इल्म की शम्मा हर जगह पर रोशन हो और प्रोग्रामिंग आसान हो। बाज़ दफ़ा लोग प्रोग्रामिंग को बहुत ज़्यादा मुश्किल बना देते हैं, लेकिन दरअसल अगर देखा जाए प्रोग्रामिंग मुश्किल नहीं है, सिर्फ इसको समझना जो है वो थोड़ा सा टाइम लगता है और प्रैक्टिस के लिए टाइम रिक्वायर होता है। इसके साथ ही हज़रत अनीस कोकर आपसे इजाज़त चाहता है। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। दुआ में याद रखिएगा।